حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو حق تعالی سلام کہتا ہے اور آپ کی امت کے لیے اللہ تعالی نے جنت پانے کے لیے اور اس دنیا میں جن و انسان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ایک تحفہ عطا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر آپ کے چہرے مبارک پر مسکان آ گئی، اور وہ عمل یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں بھیجا تھا۔ وہاں کے لوگ شیر کا شکار کرنے کے لیے گڑھا کھودا کرتے تھے اور مختلف تدبیروں سے شیر کو اس گڑھے میں گرا کر اس کا شکار کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ایسا ہی ایک گڑھا کھودا اور شیر کو اس میں گرا لیا۔ آس پاس کے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے گڑھے کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اتنی دھکم پیل ہوئی کہ ایک آدمی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گڑھے میں گرنے لگا۔ گرتے گرتے اس نے سنبھلنے کے لیے ایک پاس کھڑے ہوئے آدمی کا ہاتھ پکڑا، اس سے دوسرے آدمی کے بھی پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھی گرنے لگا۔ اس نے سنبھلنے کے لیے ایک تیسرے آدمی کا ہاتھ پکڑا اور تیسرے نے چوتھے کا، یہاں تک کہ چاروں گڑھے میں آ رہے۔ شیر ابھی زندہ تھا، اس نے چاروں کو اتنا زخمی کیا کہ وہیں ان کی موت واقع ہو گئی۔ اب مرنے والوں کے رشتہ داروں میں جھگڑا شروع ہوا کہ ان کا خون بہا کون دے گا۔ گفتگو میں اتنی تیزی آ گئی یہاں تک کہ تلواریں نکل آئیں اور خون ریزی ہوتے ہوتے بچی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان چاروں کی دیت یعنی خون بہا گڑھا کھودنے والے پر ہے، لیکن اس ترتیب سے کہ پہلے کو چوتھائی دیت، دوسرے کو تہائی دیت، تیسرے کو آدھی دیت اور چوتھے کو پوری دیت ملے گی۔ بعد میں یہ قصہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوا تو آپ نے اس کی تصویب فرمائی۔ علامہ قرطبی تحریر فرماتے ہیں کہ اس فیصلے کی وجہ یہ ہے کہ چاروں خطار قتل ہوئے اور گڑھا کھودنے والا ان کی دیت کا ذمہ دار تھا، لیکن پہلا شخص مقتول ہونے کے ساتھ ساتھ تین آدمیوں کو کھینچنے کی وجہ سے ان کا قاتل بھی تھا، لہٰذا جو دیت اس کو ملتی اس کے تین حصے مقتول پر تقسیم ہو کر اس کے لیے صرف چوتھائی حصہ بچا۔ اسی طرح دوسرا شخص دو آدمیوں کا قاتل ہے، اس لیے اس کے دیت کے دو تہائی حصے اس کے دو مقتولوں کو اور ایک حصہ خود اس کو ملے گا۔ تیسرا شخص ایک آدمی کا قاتل تھا، اس لیے آدھی دیت اس کے مقتول کو اور آدھی دیت خود اس کی ہوگی، اور چوتھے نے کسی کو نہیں کھینچا، اس لیے اسے پوری دیت ملے گی۔ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں ایک ڈیرے پر ایک عورت فوت ہو جاتی ہے تو دوسری اسے غسل دینے لگی۔ جو غسل دے رہی تھی اس کا ہاتھ مری ہوئی عورت کی ران پر جا پہنچا تو اس کی زبان سے نکل گیا، میری بہنوں جو دوست چار ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، یہ جو عورت آج مر گئی ہے اس کے تو فلاں آدمی کے ساتھ خراب تعلقات تھے۔ غسل دینے والی عورت نے جب یہ کہا تو قدرت کی طرف سے گرفت میں آ گئی، اس کا ہاتھ ران پر چمٹ گیا، جتنا کھینچتی ہے وہ جدا نہیں ہوتا، زور لگاتی ہے مگر ران ساتھ ہی آتی ہے۔ دیر لگ گئی، میت کے ورثہ کہنے لگے، بی بی جلدی غسل دو، شام ہونے والی ہے، ہم کو جنازہ پڑھ کر اس کو دفنانا بھی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں تو تمہارے مردے کو چھوڑتی ہوں مگر وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ رات پڑ گئی مگر ہاتھ یوں ہی چمٹا رہا، دن آ گیا پھر ہاتھ چمٹا رہا۔ اب مشکل بنی تو اس کے ورثہ علماء کے پاس گئے، ایک مولوی سے پوچھتے ہیں، مولوی صاحب ایک عورت دوسری عورت کو غسل دے رہی تھی تو اس کا ہاتھ اس میت کی ران کے ساتھ چمٹا رہا، اب کیا کیا جائے؟ وہ فتویٰ دیتا ہے کہ چھری سے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ غسل دینے والی عورت کے وارث کہنے لگے، ہم تو اپنی عورت کو معذور کرانا نہیں چاہتے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے۔ انہوں نے کہا فلاں مولوی کے پاس چلیں، اس سے پوچھا تو کہنے لگا چھری لے کر مری ہوئی عورت کا گوشت کاٹ دیا جائے، مگر اس کے ورثاء نے کہا کہ ہم اپنا مردہ خراب کرنا نہیں چاہتے۔ 3 دن اور 3 رات اسی طرح گزر گئے، گرمی بھی تھی، دھوپ بھی تھی، بدبو پڑنے لگی، گرد و نواح کے کئی دیہاتوں تک خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہاں مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکتا، چلو مدینہ منورہ میں۔ وہاں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت قاضی القضات کی حیثیت میں تھے۔ وہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، حضرت ایک عورت مری پڑی تھی، دوسری اسے غسل دے رہی تھی، اس کا ہاتھ اس کی ران کے ساتھ چمٹ گیا، چھوڑتا ہی نہیں، 3 دن ہو گئے، کیا فتویٰ ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہاں مجھے لے چلو۔ وہاں پہنچے اور چادر کی آڑ میں پردے کے اندر کھڑے ہو کر غسل دینے والی عورت سے پوچھا، بی بی جب تیرا ہاتھ چمٹا تھا تو نے زبان سے کوئی بات تو نہیں کہی تھی؟ وہ کہنے لگی، میں نے اتنا کہا تھا کہ یہ جو عورت مری ہے اس کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، بی بی جو تو نے تہمت لگائی ہے کیا اس کے 4 چشم دید گواہ تیرے
पास हैं? कहने लगी नहीं। फिर फरमाया क्या उस औरत ने खुद तेरे सामने अपने बारे में इकरार जुर्म किया था? कहने लगी नहीं। फरमाया फिर तूने क्यों तोहमत लगाई? उस औरत ने कहा मैंने इसलिए कह दिया था कि वो घड़ा उठाकर उसके दरवाजे से गुजर रही थी। ये सुनकर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैहि ने वहीं खड़े होकर पूरे कुरान में नजर दौड़ाई। फिर फरमाने लगे कुरान पाक में आता है तर्जमा, जो औरतों पर नाजायज तोहमतें लगा देते हैं फिर उनके पास 4 गवाह नहीं होते, फिर उनकी सजा है कि उनको 80 कोड़े मारे जाएं। तूने एक मर्द और औरत पर तोहमत लगाई है, तेरे पास कोई गवाह नहीं था। मैं वक्त का काजी उल कज़ात हुक्म करता हूँ, जला दो, उसे मारना शुरू कर दो। जलादू ने उसे मारना शुरू कर दिया। वो कोड़े मारे जा रहे हैं। 70 कोड़े मारे मगर हाथ यूं ही चिमटा रहा। 75 कोड़े मारे गए मगर हाथ फिर भी यूं ही चिमटा रहा। जब 80वां कोड़ा लगा तो उसका हाथ खुद ब खुद छूटकर जुदा हो गया। कांधला में एक मर्तबा एक जमीन का टुकड़ा था, उस पर झगड़ा चल पड़ा। मुसलमान कहते थे कि ये हमारा है, हिंदू कहते थे कि ये हमारा है। चुनाचे ये मुकदमा बन गया, अंग्रेज की अदालत में पहुंचा। जब मुकदमा आगे बढ़ा तो मुसलमानों ने ऐलान कर दिया कि ये जमीन का टुकड़ा अगर मुझे मिला तो मैं मस्जिद बनाऊंगा। हिंदू ने जब सुना तो उन्होंने जिद में कह दिया कि ये टुकड़ा अगर हमें मिला हम इस पर मंदिर बनाएंगे। 2 इंसानों की इनफरादी थी लेकिन इसमें रंग इज्तिमाई बन गया, हत्ता के इधर मुसलमान जमा हो गए और उधर हिंदू इकट्ठे हो गए और मुकदमा एक खास नोयत का बन गया। अब सारे शहर में कत्लो गारत हो सकती थी, खून खराबा हो सकता था। तो लोग भी बड़े हैरान थे कि नतीजा क्या निकलेगा। अंग्रेज जज था वो भी परेशान था कि उसमें कोई सुलह सफाई का पहलू निकाले, ऐसा न हो कि आग अगर जल गई तो उसका बुझाना मुश्किल हो जाएगा। जज ने मुकदमा सुनने के बजाय एक तजवीज पेश की कि क्या कोई ऐसी सूरत है कि आप लोग आपस में बातचीत के जरिए मसला का हल निकालें। तो हिंदुओं ने एक तजवीज पेश की कि हम आपको एक मुसलमान का नाम तन्हाई में बताएंगे, आप अगली पेशी पर उनको बुला लीजिए और उनसे पूछ लीजिए। अगर वो कहें कि ये मुसलमानों की जमीन है तो उनको दे दीजिए, और अगर वो कहें कि ये मुसलमानों की जमीन नहीं हिंदुओं की है तो हमें दे दीजिए। जब जज ने दोनों फरीकान से पूछा तो दोनों फरीक उस पर राजी हो गए। मुसलमानों के दिल में यही थी कि मुसलमान होगा, जो भी हुआ तो वो मस्जिद बनाने के लिए बात करेगा। चुनाचे अंग्रेज ने फैसला दे दिया और महीना या चंद दिनों की तारीख दे दी कि भाई उस दिन आना और मैं उस बूढ़े को भी बुलवा लूंगा। अब जब मुसलमान बाहर निकले तो बड़ी खुशियां मना रहे थे, सबको डरा रहे थे, नारे लगा रहे थे। हिंदू ने पूछा अपने लोगों से कि तुमने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने एक मुसलमान आलिम को हाकिम बना लिया है, वो अगली पेशी पर जो कहेगा उस पर फैसला होगा। अब हिंदुओं के दिल मुरझा गए और मुसलमान खुशियों से फूले नहीं समाते थे, लेकिन इंतजार में थे कि अगली पेशी में क्या होता है। चुनाचे हिंदू ने मुफ्ती इलाही बख्श कांधलवी रहमतुल्लाह अलैहि का नाम बताया कि जो शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहि के शागिर्दों में से थे और अल्लाह ने उनको बच्ची खुच्ची जिंदगी अता फरमाई थी। मुसलमानों ने देखा कि मुफ्ती साहब तशरीफ लाए हैं तो वो सोचने लगे मुफ्ती साहब तो मस्जिद की जरूर बात करेंगे। चुनाचे जब अंग्रेज ने पूछा कि बताइए मुफ्ती साहब ये जमीन का टुकड़ा किसकी मलकियत है, उनको चूंकि हकीकत हाल का पता था, उन्होंने जवाब दिया कि ये जमीन का टुकड़ा तो हिंदुओं का है। अब जब उन्होंने कहा कि ये हिंदुओं का है तो अंग्रेज ने अगली बात पूछी कि क्या अब हिंदू लोग उसके ऊपर मंदिर तामीर कर सकते हैं? मुफ्ती साहब ने बताया जब मलकियत उनकी है तो वो जो चाहे करें, चाहे घर बनाएं या मंदिर बनाएं, ये उनका इख्तियार है। चुनाचे फैसला दे दिया गया कि ये जमीन हिंदुओं की है। मगर अंग्रेज ने फैसले में एक अजीब बात लिखी, फैसला करने के बाद कि आज इस मुकदमा में मुसलमान हार गए मगर इस्लाम जीत गया। जब अंग्रेज ने ये बात कही तो उस वक्त के हिंदुओं ने कहा कि आपने तो फैसला दे दिया, हमारी बात भी सुन लीजिए। हम इसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं और आज ये ऐलान करते हैं कि अब हम अपने हाथों से यहाँ मस्जिद बनाएंगे। तो अकल कह रही थी कि झूठ बोला कि मस्जिद बनेगी, मगर हजरत मुफ्ती साहब ने सच बोला और सच बोल का बोल बाला। सच्चे परवरदिगार ने उस जगह मस्जिद बनवा कर दिखला दी। तो कई मर्तबा नजर आता है कि झूठ बोलना आसान रास्ता है, झूठ बोलना आसान रास्ता नहीं है, ये कांटों भरा रास्ता हुआ करता है। झूठ से अल्लाह ताला नफरत करते हैं, इंसान नफरत करते हैं, इंसान एतमाद खो बैठता है। एक झूठ को बोलने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। लिहाजा झूठी जिंदगी गुजारने की बजाय सच्ची जिंदगी को इख्तियार कीजिए, इस पर परवरदिगार आपकी मदद फरमाएगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद मुबारक फरमाया, जिस बंदे की आंखें खौफ खुदा से भर जाएं, अल्लाह ताला उसके जिस्म को जहन्नम पर हराम कर देते हैं। फिर अगर वो उसके रुखसार पर बह पड़े तो उसकी आलो औलाद के लिए खैर बख्ती है और जिन्नो इंसान के शर
شر سے محفوظ رہتا ہے اور ان کے چہروں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ کبھی ذلت ہوگی۔ اور اگر کوئی بندہ جماعتوں میں سے کسی جماعت میں رو پڑے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے رونے کی خاطر اسے جہنم سے نجات دے دیں گے۔ ہر عمل کا وزن اور ثواب ہے، لیکن خوف خدا میں بہنے والے آنسوؤں کے ثواب کا کوئی بھی حساب نہیں ہے، یہ تو جہنم کی آگ کے پہاڑوں کو بجھا کر رکھ دیتا ہے۔ تیمور تاتاریوں کی ایک شاخ کا شہزادہ تھا جس کا پایہ تخت کا شہر تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ 7ویں صدی ہجری اور 13ویں صدی عیسوی میں تاتاریوں نے ترکستان اور ایران پر حملہ کیا اور پھر اس کے بعد وہ بغداد تک جا پہنچ گئے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور عالم اسلام کی چولویں ہلا دی۔ ایسا نظر آنے لگا کہ اب اسلام دنیا میں ایک طاقت کی حیثیت سے باقی نہیں رہے گا۔ ان کی ایک شاخ جو ترکستان پر حکمران تھی، جس میں ایران بھی شامل تھا، اس کا ولی عہد تھا، ابھی اس کی تاج پوشی نہیں ہوئی تھی۔ تاج پوشی کے بعد وہ اس پورے کلبرو کا حکمران ہوتا۔ وہ شکار کے لیے نکلا، ہر طرف پہرے بٹھا دیے گئے کہ کوئی باہر کا آدمی شکار گاہ میں داخل نہ ہونے پائے۔ ایک ایرانی بزرگ شیخ جمال الدین کہیں جا رہے تھے، وہ نادانستہ اس شکار گاہ میں داخل ہو گئے، ان کو باندھ کر شہزادہ کے سامنے حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے اس سے غضبناک ہو کر کہا کہ ایک ایرانی سے تو کتا ہی بہتر ہوتا ہے۔ شیخ نے کہا ہاں سچ ہے، اگر ہم کو اللہ تعالیٰ دین حق کی نعمت و عزت نصیب نہ فرماتا تو ہم سے کتا ہی بہتر ہوتا۔ خان نے شیخ سے پوچھا کہ دین برحق کیا چیز ہے؟ شیخ نے اسلام کے عقائد ایسی گرم جوشی اور ایسے دینی ولولہ سے بیان کیے کہ اس کا پتھر کا دل موم کی طرح پگھل گیا۔ شیخ نے حالت کفر کا بھی ایسا ہیبت ناک نقشہ کھینچا کہ خان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ خان نے شیخ سے کہا کہ جب آپ سنیں کہ میری تاج پوشی ہو گئی تو آپ مجھ سے ضرور ملیں۔ یہ دل سے نکلی ہوئی بات تھی، اس لیے اس میں کوئی منطقی اثر ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے دل پر اس کا اثر پڑا۔ اس کے بعد وہ برابر اس کے انتظار میں رہے کہ یہ اطلاع ملے کہ تیمور کی تاج پوشی ہو گئی ہو تو میں جاؤں اور یہ واقعہ یاد دلاؤں، لیکن ان کی قسمت میں نہیں تھا۔ جب وہ عالم سکرات میں تھے، آخری وقت تھا، تو انہوں نے اپنے صاحبزادہ شیخ رشید الدین کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بیٹا، میری قسمت میں تو یہ سعادت نہیں تھی، لیکن شاید تمہاری قسمت میں ہو۔ جب سننا کہ تیمور کی تاج پوشی ہو گئی اور وہ بادشاہ ہو گیا تو اس سے ملنا اور یہ واقعہ یاد دلانا۔ جب شیخ رشید الدین نے سنا کہ تیمور کی تاج پوشی ہو گئی تو وہ گئے اس کے شاہی محل میں، تو ان کو کون اندر جانے دیتا؟ جب ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے ذرا فاصلہ پر ایک درخت کے نیچے مصلی بچھا لیا اور وہاں نماز پڑھنی شروع کی۔ جب نماز کا وقت آیا اذان دیتے اور نماز پڑھتے، اور وقتوں میں تو اذان کی آواز نہیں پہنچتی، لیکن فجر میں ایک دن جو کہ سنائے کا وقت ہوتا ہے، محل میں آواز آئی۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ یہ کیسی مجنونانہ صدا ہے؟ یہ کیا صدائے بے ہنگام ہے؟ لوگوں نے کہا کہ بات ایک مجذوب سا شخص ہے، وہ کچھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور یہ آواز لگاتا ہے۔ اس نے کہا کہ اسے پکڑ کر لاؤ۔ وہ لائے گئے تو اس نے کہا تم کون ہو اور یہ کیا آواز لگاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو کچھ یاد ہے؟ ایک مرتبہ آپ شکار میں گئے تھے تو ایک ایرانی عالم آپ کو ملے تھے، شیخ جمال الدین سے آپ کا کچھ مکالمہ ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ ہاں یاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ شہادت دینے آیا ہوں کہ ان کا ایمان پر خاتمہ ہوا۔ اس نے اسی وقت کلمہ پڑھا۔ آرنالڈ نے بھی یہ لکھا ہے اور ترکی فارسی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا اور اپنے ایک رازدار اور سربراہ آور امیر کو بلایا اور تنہائی میں کہا کہ دیکھو، میں نے اپنے متعلق فیصلہ کیا ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب تم اپنے متعلق سوچو۔ انہوں نے کہا کہ حضور، میں تو بہت دنوں سے مسلمان ہوں، آپ کے ڈر سے زہر نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر اس طرح پوری کی پوری شاخ 100% مسلمان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔